السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، ان دو آیات کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آمنہ ایمان لایا، الرسول رسول، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کلن ہر ایک، آمنہ ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں، وکتبہ اور اس کی کتابوں، ورسلی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمینا سنا ہم نے، وآطانا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ اللہ، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا یعنی اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اسی کے ذمہ ہے، مکتسبت جو اس نے برائی کمائی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا اور نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان اگر، نسینا بھول جائیں ہم، او یا، اخطانا خطا کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تو حملنا تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو، لا طاقت نہیں طاقت، لانا ہمارے لیے، بھی جس کی، وافو اور درگزر فرما، انا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انتا تو، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ ان دو آیتوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا، اذا یغش السدرۃ ما یغشا، جب کہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا،
فرمایا کہ یہ سونے کے پتنگے تھے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تھے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا اور عرض کی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتح الکتاب اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، یعنی آپ ان کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے تو وہ قبول کی جائے گی، یعنی کہ ان آیات کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ مسلم کی روایت کے مطابق بھی ہیں۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کُلٌ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن، یہاں پہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ سب مومن سب پیغمبروں پر اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ واحد و احد، یکتا اور بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی پروردگار ہے۔ وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور ان تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوئی، اور انبیاء اکرام میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ بعض کے ساتھ تو ایمان رکھیں اور بعض کا کفر کریں، بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول سچے، راست باز، نیکوکار، ہدایت یافتہ اور نیکی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ گو بعض کی شریعت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا، اور اب قیامت آپ ہی کی شریعت پر قائم و دائم ہوگی۔ آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا۔ پھر فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں یعنی صحابہ اکرام کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کو سن لیا، اسے سمجھ لیا، اور ہم اس کے مطابق عمل بھی بجا لائیں گے۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش، رحمت اور لطف و کرم کا سوال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم اس کے مطابق اطاعت کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا لطف و کرم اور شفقت و احسان ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اچھے کام کرے گا تو ان کو اس کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا، لیکن یہ ان اچھے اور برے اعمال کے حساب سے ہے جو دائرۂ تکلیف کے اندر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ انہیں اس سے مانگنا کس طرح ہے۔ اس نے کمال لطف و مہربانی سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے، اور اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے اور مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کہو
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اگر ہم بھول کر ہم نے کوئی فرض ترک کر دیا ہو، یا بھول کر کسی فعل حرام کا ارتکاب کر لیا ہو، یا عذرائے جہالت ہم کسی کام کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے سکے ہوں تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ قال اللہ نعم، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے قال اللہ قد فعلت، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ہمارے اعمال شائقہ کی تکلیف نہ دینا۔ ہاں ہمیں ان کی طاقت بھی ہو جیسا کہ تو نے سابقہ امتوں پر ان کے بوجھ ڈال دیے تھے، اور انہی بوجھوں کے دور کرنے اور ان کے ہٹانے ہی کے لیے تو نے اپنے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد آسان اور سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اس کو ہمارے سر پر نہ رکھنا، یعنی ہمیں ایسی تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کے برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعفو عنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر، یعنی ہم سے جو گناہ کوتاہی ہوئی جس کا تعلق ہمارے اور تیرے درمیان ہے اور جسے تو خوب جانتا ہے اس سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی ان گناہوں کو جن کا تعلق ہمارے اور تیرے بندوں کے حقوق سے ہے، اور تو انہیں ہماری برائیوں اور ہمارے برے اعمال پر مطلع نہ کرنا۔ وارحمنا، اور مستقبل میں ہم پر رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ علماء نے کہا ہے کہ گناہ گار کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، بندوں سے اسے چھپائے اور ان میں اسے ذلیل و رسوا نہ کرے، اور آئندہ اسے بچائے، پھر اس طرح کے گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا، تو ہی ہمارا ولی اور ناصر ہے، ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری حفاظت کے بغیر ہمیں گناہ سے بچنے کی قدرت نہیں، اور تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہمیں تیری اطاعت کی طاقت نہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غالب کر، ان پر جنہوں نے تیرے دین کا انکار کیا، تیرے سوا غیر کی عبادت کی، تیرے بندوں کو تیرا شریک بنایا، ان پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، اور ان کے مقابلے میں دنیا و آخرت میں ہماری عاقبت کو اچھا کر دی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور اس طرح، اور اس حدیث میں ہے جسے امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ امام ابن جریر نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس سورت کے آخر فانصرنا علی القوم الکافرین سے فارغ ہوئے تو کہا آمین، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے آمین۔ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد کریں اور انہیں اپنی نمازوں میں یا صبح و شام یا کسی بھی ٹائم ہر روز ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔